کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے، ان کی زندگیوں کے اندر اکڑ، تکبر اور اترانا نہیں پایا جاتا۔ وہ مال کے اعتبار سے، خوبصورتی کے اعتبار سے، زیادہ اولاد کے ہونے کے اعتبار سے، یا کسی بھی اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے کتنے ہی بڑے وہ بن جائیں، عہدے کے اعتبار سے کتنے ہی بڑے عہدے پر وہ فائز ہو جائیں، لیکن ان کی گفتگو سے اور ان کے طرز زندگی سے ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ وہ تکبر اختیار کرتے ہیں، بلکہ وہ تواضع والی زندگی اختیار کرتے ہیں، یعنی چھوٹے بن کر کے وہ زندگی گزارتے ہیں۔ یہ حدیث گزشتہ ہفتے آئی تھی، مسلم شریف کی 91 نمبر کی حدیث، 91 نمبر کی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، کہ جس آدمی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر اور بڑائی ہو، وہ آدمی جنت میں نہیں جا سکتا۔ ہم خود اس حدیث کے اوپر غور کریں اور دھیان دیں، اپنا محاسبہ کیا کریں کہ ہم اگر علم کے اعتبار سے بڑے ہیں، یا دولت کے اعتبار سے بڑے ہیں، یا خوبصورتی کے اعتبار سے زیادہ ہیں، یا کسی بھی اعتبار سے اللہ نے ہمیں بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، تو کہیں ہمارے اندر تکبر تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم دوسروں کو ذلیل سمجھتے ہوں۔ خود اگر پیسوں والے ہیں تو جن پہ پیسہ نہیں ہے ان کو ہم حقیر سمجھتے ہیں، خود اگر اولاد والے ہیں تو جن کے اولاد نہیں ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ان کو نظروں میں ذلیل سمجھتے ہوں۔ اگر ایسا ہے تو اسی کا نام تکبر ہے، جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر دل میں تکبر ہوا، لا يدخل الجنت، تو جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ گزشتہ ہفتے کی تو پوری گفتگو کا خلاصہ یہی تھا۔ دوسری خوبی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اس کا ترجمہ آپ غور سے سنیے۔ حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن میں اس کے ترجمے میں لکھا ہے کہ جب ناواقف لوگ ان سے گفتگو کرتے ہیں، یہاں تو لفظ جاہل اللہ نے استعمال کیا، تو فرمایا قالوا سلاما، لفظی ترجمہ تو ہوگا کہ وہ سلام کر کے گزر جاتے ہیں، اور حضرت تھانوی نے اس کا ترجمہ کیا ہے وہ رفع شر کی باتیں کرتے ہیں۔ اس کا ہم اردو میں خلاصہ آسان لفظوں میں یہ کر سکتے ہیں کہ اگر ہمارے سامنے کوئی اناڑی قسم کا آدمی آ کر کے الجھنے لگتا ہے، وہ کہاوت ہے نا آبیل مجھے مار والی بات، اگر اس قسم کی حرکت کوئی ہمارے ساتھ کرتا ہے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ اپنے نفس کے لیے انتقام قولی و فعلی لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تھوڑی اردو گاڑی ہے۔ انتقام قولی و فعلی کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی جہالت کی بنیاد پر یا اپنے اناڑی پن کی بنیاد پر خواہ آ کر کے ہم سے الجھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کی خوبی یہ ہے کہ یہ ان سے الجھتے نہیں ہیں، بلکہ یہ سلام کر کے گزر جاتے ہیں، یہ رفع شر کی باتیں کرتے ہیں، جھگڑے کو ختم کرنے والی باتیں کرتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی سامنے والا آ کر کے خواہ الجھ کر جھگڑا کرنا چاہتا ہے تو اللہ کے نیک بندے بدلے میں ان سے جھگڑتے نہیں ہیں، بلکہ وہ اپنے نفس کے لیے نہ الفاظ سے بدلہ لیتے ہیں نہ اپنے اعضاء سے بدلہ لیا کرتے ہیں۔ اس کی فضیلت کہ اگر کوئی آدمی ہم سے آ کر کے الجھے، خواہ لڑنے کی کوشش کرے، ہم اس سے نہ الجھے بلکہ صبر کریں اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دے۔ آج کل سماج اور سوسائٹی کے اندر اگر دیکھا جائے تو اس قسم کے واقعات ہر کسی کی زندگی میں نہ جانے ہفتے میں کتنی مرتبہ پیش آتے ہیں، نہ جانے کتنی مرتبہ روڈ پہ تو آئے دن پیش آتے ہیں۔ ہم گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، سب جانتے ہیں اس بات کو۔ خواہ اگر آپ کی گاڑی کسی کی گاڑی کو اوورٹیک کر جائے
تو بہت سے بیوقوف آدمیوں کو یہ اوور ٹیکنگ ہی برداشت نہیں ہوتی. ایمانداری سے ہنس رہے ہیں کچھ نوجوان, بالکل برداشت نہیں ہوتی. آپ کار میں ہیں, آپ نے اگلی گاڑی کو اوورٹیک کیا, ضابطے سے کیا, جو ٹریفک رولز ہیں ان کے اکارڈنگ کیا. اگر سامنے والی گاڑی میں کوئی کہہ لیجئے وہی جو اللہ نے یہاں بیان کیا, جاہل قسم کا آدمی ہے, گنوار قسم کا, جس کے اندر شہن شکتی نہیں ہے, وہ آدمی صرف اسی بات پہ آپ سے الجھنے لگے گا. خود میں اپنا ایک قصہ سناتا ہوں آپ کو. جن دنوں موب لنچنگ کے بہت حالات چل رہے تھے, آپ کو سب یاد ہوں گے, میں اپنے گاؤں سے نکلا, بجنور میں ایک گاؤں سے, اور میں مین روڈ پہ گیا. میں کار میں تھا تو میں نے ایک بائک کو اوورٹیک کیا. وہ جو لڑکا بائک چلا رہا تھا وہ شراب کے نشے میں تھا. 2 لڑکے تھے وہ. ان کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ اس ملا نے کار سے ہمیں اوورٹیک کر دیا. ان دنوں تو موب لنچنگ چل رہی تھی, ہمارا تو چہرہ بھی پسند نہیں ہے نا ان لوگوں کو. ان دونوں نے تھوڑا سا گاڑی آگے کو کی اور میری کار کے آگے گاڑی کھڑی کر دی, بالکل لڑنے کے پورے موڈ میں. میں اندر سے دعا بھی کرتا رہا, یہ 2 ہیں, میں اکیلا کیا کروں. لیکن اگر ہمارا یقین حدیث پر ہے, ایمان ہے ہمارا اللہ کے نبی کی باتوں پر, تو اللہ کی مدد کیسے آتی ہے آپ وہ دیکھیے. ابھی میں اس تذبذب میں ہی تھا کہ گاڑی کا شیشہ کھولوں یا نہ کھولوں. وہ دونوں بالکل شیشے کے پاس, اور میں اندر سے پولیس کو کال بھی کر رہا ہوں اپنے ہاں جو 101 ہے, لیکن کال نہیں لگ رہی. مشکل سے 30 سیکنڈ گزرے ہوں گے, برابر میں ایک گاڑی آئی کوویڈ رینولٹ والوں کی. اس میں سے 3 آدمی گزرے. یہ اس دن کا واقعہ ہے جس دن بلند شہر کا اجتماع تھا. وہ تینوں آدمی گاؤں سے نکلے تھے بلند شہر اجتماع جانے کے لیے. میں ان کو نہیں جانتا تھا, انہوں نے مجھے دیکھ لیا, پہچان لیا. کسی جلسے میں انہوں نے میرا بیان سنا تھا تو چہرہ ذہن میں تھا ان کا. انہوں نے آ کر کے گاڑی میرے قریب میں پارک کی اور برابر میں آئے تو میری ہمت بندھی اندر سے. میں نے پھر شیشہ بھی کھولا. انہوں نے کہا کہ کیا ہوا؟ میں کہا مجھے خود کو نہیں پتا کیا ہوا. میری سمجھ میں آیا کہ ان کو اوور ٹیکنگ برداشت نہیں ہوئی. اب وہ بھی نوجوان تھے, یہ بھی نوجوان. اب ہمارے نوجوانوں کا خون تھوڑا سا کچھ زیادہ ہی گرم ہوتا ہے. ان میں سے ایک صاحب نے, وہ جو 2 صاحب تھے کھڑے ہوئے, ان کو بڑھیا کر کے پہلے تو خوب بکی اور اس کے بعد میں اس کو لٹا لیا اس نے, اور مجھ سے کہا آپ جائیے ہم دیکھتے ہیں ان کو. پتہ نہیں کتنا مارا وارا ہوگا, خوب لڑائیاں ہوئی. بہرحال میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں, یہ جو اللہ نے یہاں مضمون بیان کیا, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, کہ جب اناڑی قسم کے لوگ ان سے الجھنے لگتے ہیں تو وہ رفع شر کی باتیں کرتے ہیں. حضرت تھانوی کے مطابق ہم اس کی تشریح کریں, وہ انتقام قولی بھی نہیں لیتے. یعنی اگر سامنے والا بغیر کسی بات کے ہمیں گالیاں دیتا ہے, ہم پلٹ کے اس کو گالی نہیں دیتے. دے سکتے ہیں لیکن نہیں دیتے, بلکہ اپنا معاملہ ہم اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں, کیونکہ ہم ایمان والے ہیں اور ہمارا یقین اس پر ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. عزت اور ذلت کا مالک اللہ ہے, یہ ہم سب نے پڑھا, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. آگے لکھا وہ فعلی انتقام بھی نہیں لیتے. یعنی اگر کوئی آپ سے آ کر کے الجھتا ہے تو آپ اپنے اعضاء کے ذریعے سے, اپنے ہاتھ پاؤں کے ذریعے سے بھی بدلہ نہیں لیتے, بلکہ اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں. تو اس کی فضیلت اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے ہم تصور نہیں کر سکتے. ایک حدیث سے اس کی فضیلت ہم سمجھنے کی کوشش کریں. ابو داؤد شریف میں 4896 نمبر پر ایک حدیث ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک لمبا قصہ لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے ساتھ میں آپ کے بہت سارے صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. اچانک سے ایک صاحب آئے اور آ کر کے انہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بدتمیزی شروع کی. وہ بدتمیزی کیا تھی؟ اس زمانے میں جو وہی خواہ مخواہ کسی کو کچھ بھی بک دینا, گالیاں بک دینا. دوسری روایتوں کے اندر الفاظ ہیں جن سے اس حدیث کی تشریح اچھے سے سمجھ میں آتی ہے کہ سب رجل ابا بکر رضی اللہ تعالی عنہ, ایک آدمی نے آ کر کے اسی مجلس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں دی. حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں, اللہ کے نبی علیہ السلام خاموش, ادھر صدیق اکبر خاموش. بدلے میں گالی نہیں دی آپ نے اس کو. ہم ذرا غور سے سنیں اس روایت کو.
اس نے دوبارہ بدلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی موجودگی میں صدیق اکبر کو نعوذ باللہ گالیاں بکی. آپ اس مرتبہ بھی خاموش رہے. اس نے تیسری مرتبہ جب آپ کو گالیاں دی، حدیث کے اندر یہ الفاظ ہے فانتصر ابو بکر، ابو بکر نے بھی بدلے میں کچھ کہہ دیا ان کو. انسان تھے وہ بھی، یعنی کہہ لیجئے کہ جب سر سے پانی گزرا تو بدلے میں انہوں نے بھی کچھ کہا. حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آپ نے اپنی زبان سے بدلے میں کچھ الفاظ کہے، قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے. صدیق اکبر پریشان ہوئے اور آپ کہنے پر مجبور ہوئے اور پوچھا یا رسول اللہ اوجدت علیہ، کیا آپ نے میرے اندر کوئی کمی محسوس کی کہ میری زبان سے الفاظ نکلے تو آپ کھڑے ہو گئے، اور یہ آدمی مجھے 2 مرتبہ اس سے پہلے گالیاں دے چکا اور آپ خاموشی سے سنتے رہے. آپ کا جواب سنیے جس سے سمجھ میں آتا ہے ایسے موقع پر ہمیں کن حالات سے سامنا کرنا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نزل ملکن، کہ ایک فرشتہ نازل ہوا تھا، اور اے ابو بکر جب تک تم نے اس کی گالیوں کے جواب میں کچھ نہیں کہا تھا تو فرشتہ تمہاری طرف سے اس کو جواب دے رہا تھا، لیکن جب تم نے اپنی زبان سے بدلے میں کچھ کہا تو وہ فرشتہ چلا گیا. وَنَزَلَ الشَّيْطَانُ، اور شیطان اس فرشتے کی جگہ اتر آیا. وَلَمْ أَكُنْ لِأَجْلِسْ مَعَ الشَّيْطَانِ، اور میں نبی ہو کر کے شیطان کے ساتھ بیٹھ جاؤں ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے میں کھڑا ہوا. پتہ نہیں کیا سمجھ میں آیا ہوگا آپ کے اس روایت کو سننے کے بعد. اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس روایت کو ہم اگر مضبوطی سے تھام لیں، اس پر عمل پیرا ہو جائیں اور یہ یقین کر لیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ طرز عمل بالکل درست ہے اور ایسا ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اللہ کی مدد اتر سکتی ہے، تو شاید ہمیں بدلہ لینے کی ضرورت پیش نہ آئے. آپ جانتے ہیں سماج اور سوسائٹی کے اندر ایک محلے میں اگر 10 گھر ہیں اور ایک آدمی کے ان 10 گھروں میں سے نوجوان 3-4 لڑکے ہیں تو وہ ان 9 گھروں کے لوگوں کو جینے نہیں دیتا. اپنی گاڑی گلی میں اپنے گھر کے سامنے جگہ ہو یا نہ ہو، دوسرے کی گاڑی پارک ہو یا نہ ہو، وہاں سے گزرے یا نہ گزرے، یہ اپنی طاقت کے دم پر وہاں گلی والوں کو پریشان رکھتا ہے. سب گلی والے اب کریں گے کیا؟ اس سے بدلے بھی نہیں لے سکتے. پیسوں والا آدمی ہے، لڑکوں کے اوپر اس کو گھمنڈ اور تکبر ہے. یہ حدیث ہم سب ایسے مسلمانوں کو، ان 9 لوگوں کو سمجھاتی ہے. آپ صبر کریں، اس لیے کہ ظلم زیادہ دنوں تک چلتا نہیں ہے. ظلم کی چادر بہت چھوٹی ہوا کرتی ہے، وہ ایک نہ ایک دن خود سمٹ جاتی ہے اور اس کے اندر پیوند لگنے پر وہ آدمی مجبور ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس روایت پر ہم عمل کی مکمل طریقے سے کوشش کریں.